شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی دولت، جتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، ہم نے اس اعتبار سے اس کی قدر نہیں کی۔ انبیاء اکرام کے جتنے بھی معجزات تھے، سارے کے سارے ان کی حیات تک تھے۔ جب انبیاء اکرام دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے معجزات بھی دنیا سے چلے گئے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، سوائے قرآن پاک کے کہ یہ نہ صرف یہ کہ آپ کا معجزہ ہے بلکہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معجزات انبیاء اکرام کو عطا کیے، ان سب میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد اب تک اور قیامت کے قریب تک ہمارے پاس محفوظ ہے، اور بھی عینی ہی محفوظ ہے جیسا کہ لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کیا ہے کہ کسی طرح کا آج تک کوئی فرق اس میں واقع نہیں ہوا۔ تو جتنی قدر منزلت ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کو دیتے، اپنے معمولات میں شامل کرتے، ہم ایسا کر نہیں سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جس دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہو، وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو مکان مکین سے خالی ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، کیا حشر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ سالوں سے بند پڑا مکان کھولنے کا اتفاق ہوا ہو تو اس کو اس کا خوب اندازہ ہوگا۔ حشرات الارض اس میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، جنات اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور دنیا جہان کا گند اس میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو دل بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، شیطانی اثرات اس پہ غالب آ جاتے ہیں، شیطان ایسے دلوں میں بسیرا کر لیتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ وہ گھر جن میں قرآن پاک نہ پڑھا جاتا ہو، وہ گھر بھی ویران ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ ہونا چاہیے، اور ہمارے گھروں میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت بڑا اجر بیان فرمایا ہے۔ بڑی احادیث ہیں قرآن پاک کے بارے میں، الگ الگ صورتوں کے حوالے سے بھی۔ ان میں سے صرف 2-3 کا تذکرہ کر کے انشاءاللہ بات کو سمیٹ دیتے ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تو سبھی کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک کی جگہ 10 عطا فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے اپنے اخلاص، اپنے اپنے محبت، اپنے اپنے تعلق کی بات ہے۔ امام عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کے بڑے قراء میں سے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ قرآن پاک کی بھی چند قراتیں ہیں۔ اس کو آسانی سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھا جا سکتا ہے جیسے ہم اردو بولتے ہیں، تو اردو ہماری گجرانوالہ اور اسلام آباد پنڈی والوں کی تھوڑا فرق ہوتا ہے اس میں۔ اسی طرح عربی بھی زبان ہے، اور مختلف قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کی عربی میں تھوڑا فرق تھا۔ تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مشہور جو قبائل تھے ان سب کی زبان میں اتارا ہے۔ تو تھوڑے فرق کے ساتھ ہر قبیلہ قرآن پاک کو پڑھا کرتا تھا،
اور ایسے قراء کو جو ان سب قراتوں کو جانتے ہوتے ہیں، سب کے مطابق پڑھ سکتے ہوتے ہیں، ان کو 7 عشرہ کے قاری کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے الگ سے کورس کرنا پڑتا ہے، کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ حضرات نے کبھی ایسی تلاوتیں سنی بھی ہوں گی کہ جس میں جیسے ہم پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پڑھا جاتا ہے، تو صحیح ہے۔ تو وہ جو قراتیں ہم تک تواتر کے ساتھ نقل ہوتی آئی ہیں اور جو ہم پڑھتے ہیں، یہ امام عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام سے لی، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، تو یہ قرات ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور اکثر علاقوں میں یہی پڑھی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ تلاوت کرتے تھے تو ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی، اور خوشبو بھی ایسی ہوتی تھی کہ جو کبھی کسی نے سونگھی نہیں ہوتی تھی۔ پوری مجلس قرآن پاک کی تلاوت کی خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ تو اس پر شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے سامنے کوئی خوشبو لگاتے بھی نہیں ہیں اور عام حالات میں آتی بھی نہیں ہے، جب آپ تلاوت قرآن پاک کی کرتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، تو پھر یہ خوشبو آتی ہے۔ تو ایک دن ان کے شاگردوں نے بڑا اصرار کیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہارے اصرار پر بتا دیتا ہوں کہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ تم قرآن کو اتنی محبت سے پڑھتے ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے ہونٹوں پر بوسہ دوں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بوسے کا اثر ہے، اور ایسا بسا اوقات اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں شہداء کے، جب کوئی بھی بندہ شہید ہوتا ہے تو جنت سے حوریں اس کے لیے ایک جام لے کے آتی ہیں، پانی لے کے آتی ہیں جو اس کو پلایا جاتا ہے۔ تو بسا اوقات کسی ایسے زخمی کے ہونٹوں کو بھی لگ جاتا ہے جس کا ابھی وقت نہیں آیا ہوتا، ایسے واقعات ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ تو وہ ساری زندگی اس میں اپنے منہ میں ان چند قطروں کا ذائقہ اور اس کی لذت محسوس کرتا رہتا ہے۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بوسے کا یہ اثر ہے کہ جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو یہ خوشبو مہک جاتی ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرے بس کی چیز نہیں ہے، کرامت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جتنی محبت سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایات بڑھ جاتی ہیں، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو عام 10 تو اللہ نے عطا کرنی ہی کرنی ہے، یہ بھی اگر نماز میں پڑھا جائے تو پھر 100 نیکیوں تک چلی جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں ویسے ہی ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک کی تلاوت بے شمار نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ اور پھر آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، میں اس کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو ہر حرف پر 10 نیکیاں اس طرح سے ملتی ہیں۔ تو اول تو چاہیے کہ ہم اچھی خاصی مقدار میں تلاوت کیا کریں۔ اگر اچھی خاصی مقدار نہیں ہو سکتی تو پاؤ، آدھا پارہ، تو ایک صفحہ، ایک رکوع، آدھا رکوع، بہرحال ہمارے معمول کا ایک مستقل لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کے کچھ معمولات ہیں، کچھ پروگرام ہیں، جو اس نے کچھ نہ کچھ کام ایسے ہیں جو 24 گھنٹوں میں سر انجام دینے ہی ہوتے ہیں، کرنے ہی ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ان 5-7 کاموں میں شامل ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹوں میں سے ایک دفعہ انسان محبت سے قرآن کھول کے بیٹھے اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرے، پھر اس کو صحیح کرنے کی بھی کوشش کرے، اور سمجھنے کی توفیق مل جائے تو سبحان اللہ، یہ بھی کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ تو اس کا سمجھنے کا اپنا اثر ہے، تصحیح سیکھنے کا اپنا اثر ہے، اور اس کو تصحیح کے لیے سیکھنے پر بھی ایک واقعہ ابھی میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک خاتون ان پڑھ تھیں، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ عربی میں پڑھنے لگ گئیں، کچھ نہ کچھ بولنے لگ گئیں۔
ان کے گھر کے لوگ تو سمجھتے نہیں تھے، تو انہوں نے ایسے موقع پر عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ محلے کے امام کو بلایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کیا پڑھ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، تو وہ سورہ فجر کی آخری آیات پڑھ رہی تھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حالانکہ وہ پڑھی ہوئی نہیں تھیں، لیکن وہ اپنے پوتوں سے، گھر کے لوگوں سے قرآن پاک کا ایک ایک حرف پوچھ لیتی، اس کو یاد کرتی رہتی، پکاتی رہتی، اگلے دن دوسرا حرف پوچھ لیتی، پچھلا بھول جاتا۔ بڑھاپے میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی لگن، اس کی محبت، اس کے شوق کا یہ اثر تھا کہ اللہ رب العزت نے موت کے وقت سب کو دکھا دیا کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، کہ فرشتے ان کو کہہ رہے تھے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے بندے میں داخل ہو جاؤ، اطمینان کے ساتھ، تمہیں کوئی پریشانی اب نہیں ہے۔ تو قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کے بڑے فضائل اور بڑے اجر ہیں، تو سیکھنے کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے داخلہ لیں، طلبہ کی طرح بیٹھیں پڑھیں، نہیں، کوئی ایک چیز پوچھ لیں، اس کو پکاتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اگلے دن تھوڑا بہت اور سبق آگے لے لیا۔ اور ہمارے ائمہ مساجد الحمدللہ اس معاملے میں بڑی محبت سے، شوق سے، دلچسپی سے ایسے کام کرتے ہیں۔ اگر ان سے تعلق قائم کیا جائے، پوچھا جائے تو وہ بتاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وقت نہ دیتے ہوں۔ بہرحال بات طویل ہو رہی ہے، تو قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی شایان شان ہم نے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، ہمیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ صورتوں کے فضائل ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔